علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت ہی اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روزے سے متعلق علم حاصل کرنا فرض میں سے ہیں، اس لیے اس سے متعلق علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر ٹھیک طرح روزوں کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، بلکہ کئی دفعہ تو روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات تو ظاہر ہی ہے کہ عمل کی درستی کے لیے علم ضروری ہے، اور یہ بات بھی کس قدر افسوس اور دکھ والی ہے کہ ایک کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی غلطیوں کا شکار رہے کہ شریعت کی نگاہوں میں اس کے روزے درست ہی نہ ہوں، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کے روزے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزے سے متعلق بنیادی اور ضروری علم حاصل کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حسن بالخوبی ساتھ بجا لایا جا سکے۔ اب دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں روزے سے متعلق ایسے مسائل کہ جن کے ساتھ ہیں، یعنی روزے سے متعلق مسائل سیکھنے کے فوائد۔ روزے سے متعلق فوائد سامنے آتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، علم حاصل کرنے پر اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ روزے سے متعلق بہت سی غلطیاں اور غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ روزہ رکھنے کا یہ فریضہ حسن خوبی کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ روزے کو توڑنے اور مکروہ کر دینے والی چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ رمضان کے روزوں میں شریعت نے جو رخصتیں اور سہولتیں رکھی ہیں ان کی حدود کیا ہیں۔ روزوں کے درست ہونے پر اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں روزے کی قبولیت کی امید ہے۔ دوسروں کی صحیح رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ اب آگے تیسرے نمبر پہ روزوں سے متعلق ان عمومی غلطیوں کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں جو کہ عام طور پہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ روزے سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں اور غلطیاں رائج ہیں، آپ کے سامنے چند کا اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ روزوں سے متعلق بنیادی مسائل نہیں سیکھتے، بلکہ بہت سے لوگ تو دوسروں سے سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں غلطیاں سرزد ہو جانا ایک واضح سی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ لڑکا یا لڑکی پر کس وقت سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سحری سے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ بعض تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے جبکہ بعض اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ فجر کی اذان کے ساتھ سحری بند کرتے ہیں، حالانکہ یہ سنگین غلطی ہے۔ بہت سے لوگ روزے کی نیت کی بنیادی مسائل سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور انہیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ رمضان کے روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کم از کم مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن انہیں علم ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں، پھر جب کفارے کا بتایا جاتا ہے تو افسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کفارے کی خبر ہی نہ تھی، ظاہر ہے کہ یہ عذر کیسے قبول ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں بہر صورت فدیہ دینے کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ واضح غلط فہمی ہے۔ بہت سے لوگ متعین وقت کی رعایت کیے بغیر محض اندازے سے افطار کر لیتے ہیں یا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بہت سے لوگ روزے کے مفسدات اور مکروہات سے بھی لا علم ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے سے متعلق کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ معمولی عذر کا بہانہ بنا کر بھی روزے ترک کر دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ شریعت نے روزے نہ رکھنے کے جو اعذار اور مجبوریاں بیان کی ہیں ان کی حدود اور شرائط کیا ہیں، اور کون سے مرض اور عذر کی وجہ سے روزہ ترک کرنے کی گنجائش ہے، کون سا عذر معتبر ہے اور کون سا معتبر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ روزے میں غسل کرنے سے متعلق غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ بعض لوگ کسی عذر کے پیش نظر روزہ توڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، حالانکہ پہلے پوچھنا چاہیے، پھر اس کے بعد روزہ توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی غلطیاں رائج ہیں، جس کی وجہ سے صرف یہی ہے کہ ہم روزے کے مسائل سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم روزے کے مسائل سیکھنے کی کوشش کرتے تو یہ غلطیاں اور غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو جاتی۔ اب آخری بات کرتے ہیں کہ روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزوں کی قبولیت کے لیے چند باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ نمبر 1، روزے سے متعلق مسائل سیکھ لیے جائیں۔ نمبر 2، روزے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دلی رضامندی سے رکھے جائیں۔
نمبر 3، روزے میں ہر قسم کے گناہوں اور مکروہات سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 4، روزے کو توڑنے یا مکروہ کر دینے والی چیزوں سے خصوص اجتناب کیا جائے۔ 5ویں اور آخری بات، روزے کے لمحات کو قیمتی بناتے ہوئے وسعت کے مطابق عبادات میں صرف کیے جائیں۔ ان باتوں کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزوں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔